قرآن شریف کے اندر ایک پورے عالم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تنبیہ کی ہے، تنبیہ. سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے. اور یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ سارے لوگوں کو تنبیہ کی سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر. اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کتنا بلند ہے. پھر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہجرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا کہ آپ نے ہجرت کرنی ہے تو آپ کا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کون ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو اس سے ہی جو باطل لوگ ہیں، جو اہل تشیع حضرات ہیں، جن کی رائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط ہے، صحیح نہیں ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے والے ہوتے، دشمنی کرنے والے ہوتے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نہیں چنتے ہجرت کے لیے. ہجرت کے لیے نہیں چنتے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی چنا ہے تو اس سے ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اللہ کی نگاہ میں کیسا ہے، کتنا بلند. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کتنا بلند. بات سمجھ میں آ رہی؟ پھر ثانیہ اثنین، اس کا دو میں دوسرا، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ثابت کر رہا ہے کہ بھائی دو ہیں، ان کے بعد دوسرا کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق. مطلب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی فضیلت رکھتا ہے انسان وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اگر کوئی فضیلت رکھتا ہے وہ کون ہے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. کون کہہ رہا ہے یہ؟ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہا ہے. اسی لیے سب سے پہلا درجہ کس کا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد خلیفہ کون بنے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے، اس دن موجود ہے نا، کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ بادشاہ کا ثانی ہوتا ہے. یہی جملہ لکھا ہوا ہے. خلیفہ جو ہوتا ہے وہ بادشاہ کا ثانی ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی. 17 نمازیں، جن میں سے چند نمازوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اقتدا کی ہے. اب اس کا معاملہ اللہ راز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس. یہاں تک آیا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے ہوئے تھوڑی سی دیر ہو گئی. یہاں صحابہ کرام نے فرمایا چلو ہم اب عمر کو کھڑا کر لیتے ہیں امامت کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف کے اندر
نیم بے ہوشی کی حالت کے اندر اٹھ کر بیٹھ گئے. جب صحابہ کرام کے بارے میں یہ سنا عمر کو کھڑا کر لیتے ہیں تو ایک دم اٹھ کر بیٹھے اور تیزی میں گئے اور فرمایا میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا. میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. تو بھئی یہ کیا چیز ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا؟ میں تو ایک لاجیکلی بات اہل تشیع حضرات کے سامنے بھی رکھوں، ان کو بھی یہ باتیں سن کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھائی ہم کس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. اگر کوئی کرتا ہے ٹھیک ہے نا. پھر فرمایا اذ ہما فی الغار. کیا فرمایا؟ دو ہی تھے غار کے اندر، اور غار کے اندر دو کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اذ یقول، جب یہ دو تھے نا تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کیا؟ لصاحبہ، کس سے کہا؟ اپنے ساتھی سے کہا، اپنے صحابی سے کہا. صاحب ساتھی کو کہتے ہیں، صحابی بھی ساتھی کو ہی کہتے ہیں. اس لیے علماء حضرات فرماتے ہیں صاحب اور صحابی میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق. یہ اردو والا صاحب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ساتھی اور صحابی کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی ذات نے قرآن شریف کے اندر جس کو صحابی کہا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کسی کو صحابی نہیں کہا قرآن شریف کے اندر. صحابی کے لفظ سے کسی کو مخاطب نہیں کیا. کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر فرمایا کہ بھائی لا تحزن ان اللہ معنا، ٹھیک ہے نا. لا تحزن، بھائی غم نہ کرو. تو علماء حضرات کیا فرماتے ہیں؟ غم کی تشریح کرتے ہیں نا، وہ غم کی تشریح میں کیا فرماتے ہیں؟ غم وہ ہے جو دوسرے کے لیے ہو رہا ہے، اور خوف وہ ہے جو اپنی جان کے لیے ہو. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا کوہ طور پر، مطلب اور کہا تھا کہ بھی عصا پھینکو وہاں پر، اور موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا وادی طوا کے اوپر. جب بلایا تھا تو عصا پھینکا نا موسیٰ علیہ السلام نے، تو وہ اژدہا بن گیا. اور جب وہ اژدہا بن کر بھاگنے لگا جب وہ اژدہا بن کر بھاگنے لگا تو ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بھاگے اس کو دیکھ کر. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا فرمایا؟ لا تخف، خوف زدہ مت ہو بھائی. کیوں کہا یہاں پر لا تحزن نہیں کہا، لا تخف کہا. کیوں کہا یہاں پر؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان کا خوف ہو رہا تھا.
اپنا خوف ہو رہا. لیکن یہاں پر لا تخف نہیں کہا, یہاں پر کیا کہا؟ لا تحزن. اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جان کا خوف تھا, ان کی وجہ سے وہ غمزدہ تھے, ان کی وجہ سے وہ تکلیف میں تھے, ان کی وجہ سے پریشان ہو رہے تھے. اس لیے کہا لا تحزن. حضرت فرمایا کرتے تھے بھائی حزن کہتے ہیں کہ فراق المحبوب کو. حزن کس کو کہتے ہیں؟ فراق المحبوب کو کہتے ہیں. محبوب کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی, محبوب کی جدائی کا سوچ کر ان کے اندر جو کیفیتیں چل رہی تھی اس کو حزن کہتے ہیں. محبوب ان کی تمنا بن گیا تھا نا, محبوب کی خوشی ان کی تمنا بن گئی تھی, محبوب کے سارے معاملات ان کی تمنا بن گئی تھی, ان کی تمنائیں فوت ہو رہی تھی, اس وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی تھی کہ میرے محبوب تکلیف میں آ رہے ہیں, میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے, اس وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی تھی. اس کو حزن کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو. اس لیے فرمایا کیا؟ لا تحزن, بھائی غم مت کرو. معلوم ہے آپ کو آپ کا غم نہیں ہے, آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا غم ہے, اس وجہ سے غم مت کرو. پھر فرمایا ان اللہ معنا, اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے, اور شک بھی نہیں ہے اس میں. ان کا مطلب ہوتا ہے شک بھی نہیں ہے اس میں, اللہ ہمارے ساتھ, اس میں شک نہیں ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے دیکھو آیتوں کے اندر بعض اوقات آیا ہے ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ مع المحسنین, ان اللہ مع المؤمنین, یہ آیا ہے نا آیتوں کے اندر کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. صفات اگر ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہوں گے. یہاں پر صفات کا تذکرہ نہیں ہو رہا, یہاں پر ذات کا تذکرہ ہو رہا. براہ راست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کا تذکرہ ہے, صفات کو بیان نہیں کیا. اے ابو بکر میں تیرے ساتھ ہوں, ایمان کے اوپر نہیں, یہ صفات ہے. احسان کے اوپر نہیں, یہ صفات ہے. صبر کے اوپر نہیں, یہ صفات ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ براہ راست اللہ بول رہے ہیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں. جب میں تیرے ساتھ ہو گیا صبر بھی آ جائے گا, ایمان بھی آ جائے گا, یقین بھی آ جائے گا, احسان بھی آ جائے گا, احسان بھی آ جائے گا, سب آ جائے گا. ذات کے اندر یہ صفات ساری کھنچ کر آئیں گی, یہ سب چیزیں آٹومیٹکلی آئیں گی. ان اللہ, اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ جو مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا, اس اشکال کا جواب دیا کرتے تھے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا؟ اشکال ہے کہ میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. بھائی اس لیے فرمایا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذات سے الگ ہی نہیں سمجھتے تھے, ایک ہی تھے. اس لیے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو کون ہوگا؟ وہ عمر ہو. ان اللہ معنا بھی یہی تشریح کر رہے ہیں, اللہ تو کس کے ساتھ ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اسی لیے جب مانیے نے زکات کے خلاف جہاد کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تنہا تھے. کسی صحابی کی رائے نہیں تھی کہ ابھی اس وقت حملہ کیا جائے ان لوگوں کے اوپر. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت کہا تھا تم میرے ساتھ ہو نہ ہو, اب اللہ تعالیٰ کی ذات میرے ساتھ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے قرآن میں فرما دیا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کی معیت ہمیشہ میرے ساتھ ہوگی.
پھر ایک اور چیز، دیکھو اللہ کی معیت کسی وقت کے اوپر نہیں ہوتی، کسی وقت کے ساتھ نہیں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات کے ساتھ ہے. بعض لوگوں کے اوپر وقت کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے صبر کرنے والا جب تک صبر کر رہا ہے اس وقت تک اللہ کی معیت ساتھ ہے. احسان کرنے والا احسان کر رہا ہے، معیت ساتھ ہے. صفات اور وقت کے ساتھ، لیکن یہاں پر ذات کے ساتھ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کہیں پر بھی ہو، جہاں پر بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی معیت ان کے ساتھ ہوگی. کسی بھی جہاں میں چلے جائیں اللہ ان کے ساتھ ہوگا، کسی بھی جہاں میں چلا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی معیت ان کے ساتھ. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر کیا کیا، ان کے اوپر ایک اطمینان والی کیفیت نازل کر. علیہ کی ضمیر بعض علماء حضرات فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اطمینان آ گیا. لیکن علماء حضرات جو اکثر ہیں وہ فرماتے نہیں، یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. ان پر اطمینان کی کیفیت آ گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اطمینان میں تھے ہی، وہ تو مطمئن کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اے کیا مقام ہے، رسول بھی مطمئن کر رہا ہے اور اللہ بھی مطمئن کر رہا ہے. کیفیت اور مقام دے گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے، اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے، اللہ بھی مطمئن کر. تو کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مقام ہوگا. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. اللہ تعالیٰ کی ذات نے سکینہ نازل کر دیا. سکینہ میں پہلے بتا چکا ہوں، سکینہ جو ہے نا وہ ایک اطمینان کا جہاز ہوتا ہے جو ایمان والوں کے دل کے ایئرپورٹ پر ہی اترتا ہے. رن وے اس کا کیا ہے، ایمان والے کا دل. ٹھیک ہے نا. یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کتنا بڑا ایمان والا فرما رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری آیت کے اندر ہے نا وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. یہ دوسری آیت ہے کہ وہ ذات جو سکینے کو نازل کرتی کس کے دلوں کے اوپر، ایمان والوں کے دلوں کے اوپر. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. کیا مطلب اس کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سکینے کو نازل کر دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر. تو یہ کتنے بڑے ایمان والے ہو گیا. ان کی ایمان کی گواہی کون دے رہا ہے، ان کی ایمان کی گواہی کون دے رہا ہے. ارے ان کو کسی سے ایمان کی گواہی نہیں چاہیے، ان کی گواہی اللہ تعالیٰ، کیونکہ سکینہ ایمان والوں کے علاوہ کسی پر اترتا ہی نہیں ہے. ایمان کو بتا، ایمان والوں کے علاوہ کسی پر نہیں اتارا کرتا اللہ تعالیٰ سکینہ. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے اوپر اطمینان نازل کر دیا، اتار دیا، طمانیت نازل کر دی، اتار دیا. کیوں دیکھ کر ایسا، کیا دیکھا تھا انہوں نے جس کی وجہ سے وہ بے اطمینان والی کیفیت میں آ گئے تھے. ارے کافروں کو دیکھ رہے، کافروں کو دیکھ رہے تھے، اور وہ پہنچ گئے تھے. وہ بول رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ یہ تو ہم ہی دیکھ رہے ہیں. فرمایا اے ابو بکر پورے غار کو فرشتوں نے پروں سے گھیرا ہوا ہے، یہ ہمیں نہیں دیکھ سکتا، یہ ہمیں نہیں دے سکتا ہے. کیسے بول لو. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی اگلی آیت کے اندر، اسی ٹکڑے کے اندر، آیت کے اسی ٹکڑے کے اندر تائید بھی پھر فرمائی وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْا.
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسے لشکر سے تائید کی، ایسے لشکر سے مدد کی، لم تروہا، تم نے اس کو نہیں دیکھا. تو دیکھا کس نے نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا. دیکھا کس نے نہیں تھا؟ حضرت محمد. تو کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ لم تروہا، اس لشکر کو تم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرما رہے ہیں، حدیث کے اندر آیا یہ بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ارے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ تو پیشاب کر رہا ہے. فرمایا ہے ابو بکر اگر یہ ہمیں دیکھ لیتا تو یہاں پر پیشاب تھوڑی کرتا، یہ فرشتے پروں سے گھیرے ہوئے ہیں. تو کون دیکھ رہا تھا یہ فرشتوں کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کس کو نظر نہیں آ رہے تھے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ وَأَيَّدَهُمْ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں کہ جو کافر کا جو کلمہ ہے وہ پستی ہو کر رہتا ہے. کافر کی جو بات ہے نا وہ پستی ہو کر رہتی ہے، سفلی بات ہوتی ہے. سفلی علم نہیں ہوتا، سفلی بات ہوتی ہے. صحیح ہے، لوگ بولتے ہیں سفلی کروا دیا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے نچلے درجے کا جادو کروا دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کافر کی بات ہی، اور کافر ہی سب سے نچلے درجے کا شخص ہے. اور ایمان والے کی بات کیا ہے؟ اللہ کی بات کیا ہے؟ ہیل اولیاء، وہ سب سے اوپر کی بات ہے. آج آپ دیکھ رہے ہو نا کیا معمول چل رہا ہے فلسطین کا اور اسرائیل کا، دیکھ رہے ہو نا کیسی چیزیں چل رہی. اللہ نے قرآن شریف کے اندر فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ ہرگز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یہ ہرگز تجھ سے راضی نہیں ہوں گے یہود. کس سے راضی نہیں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہود. اس کے بعد مجھ سے ہو سکتے ہیں؟ سوال بتاؤ. اس کے بعد مجھ سے راضی ہو سکتے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. پھر فرمایا وَلَن نَصَارَىٰ، ارے یہ نصارہ لوگ بھی ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے. کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر مجھ سے ہو سکتے ہیں؟ بھائی کیوں راضی نہیں ہوں گے؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے طریقے پر آ جاؤ پھر راضی ہو جائیں گے. تم ان کے طریقے پر آ جاؤ پھر راضی ہو جاؤ. تو آج مسلمان سارے ہی ان کے طریقے کے اوپر ہے نا، یا نہیں ہے؟ کون سا طریقہ ایسا ہے جس میں مسلمانوں نے ان کے طریقے کو چھوڑ دیا ہو؟ ہر چیز کے اندر ان کا طریقہ. آپ دیکھیں نا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. یہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ تم ضرور پاؤ گے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت اس شخص کو ایمان والوں کے اوپر جو یہودی ہے. یہودی لوگوں کو سب سے زیادہ سخت پاؤ. اور کس کو سخت پاؤ گے؟ جو شرک کرنے والے ہیں. آپ ہندوؤں کو لے لو، بتوں کی پوجا کرنے والوں کو لے لو.
اور جو اسباب کی پوجا کر رہا ہے، چاہے وہ اس نے اپنا نام مسلمان رکھا ہوا ہے، ان کو بھی لے لو، وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں کہ وہ مسلمانوں پر ہی سخت ہیں، وہ مسلمانوں کے بارے میں ہی باتیں کر رہے ہوتے، ان لوگوں کے بارے میں باتیں کر کر ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہوتے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نے فرمایا ساتھ دینے والوں کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء ومن یتولہم منکم فانہ منہم۔ کیا مطلب اس کا؟ اے ایمان والو مت دوست بناؤ کس کو بھائی؟ یہودی اور نصارہ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یاد رکھنا، بعضهم اولیاء بعض، یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، جو ان سے دوستی کرتا ہے، ان کو دوست بناتا ہے، ان میں سے ہی ہے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ ان میں سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو یہودی کے ساتھ دوستی کرتا ہے وہ یہودیوں میں سے ہی ہے، جو عیسائیوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے وہ عیسائیوں میں سے ہی ہے۔ پھر ان کے طریقوں کو اپنانے والا دوست نہیں ہے ان کا، ان کے طریقوں کو فالو کرنے والا دوست نہیں ہے ان کا، تقریبات کے اندر، شادیوں کے اندر، سارے معاملات کے اندر ان کو فالو کرنے والا دوست نہیں ہے ان کا۔ ارے فلسطین کے نقشے کو تو دیکھو آپ، فلسطین کی نقشے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کیا تھی میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی ان کو مدینے سے نکال دو، یہودیوں کو مدینے میں رہنے کا حق نہیں ہے ان کا، ان کو نکالو۔ یہ تو ایک ظاہری الفاظ ہے، لیکن اس کی روحانی تشریح بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، بہت وسعت ہے اس کے اندر۔ بھائی دیکھو ہم کہتے ہیں نا جو شخص کہیں پر بھی ہے لیکن سنت کے راستے پر ہے، اگر اس کی موت کہیں پر بھی آ رہی ہے اور وہ سنت کے راستے وہ مدینے میں مر رہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ بھائی اپنے راستوں میں سے، اپنے طریقوں میں سے، اپنی ساری چیزوں سے ان کو نکالو۔ اگر ان کو نہیں نکالنے، ساری چیزوں کے اندر ان کو ہی گھسیٹ لیا ہے تم لوگوں نے، تو بھائی ان سے بہت اچھے پکے طریقے سے دوستی نبھا رہے ہو، ان میں سے ہی ہو، چاہے تم عمرے کا طواف کر لو۔ ایک بندہ عمرے کا طواف کر رہا ہے اور ویڈیو بنا رہا ہے، کس کی موبائل سے ویڈیو بنا رہا ہے؟ یہ نیٹ یوز کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو عبادت کرنے آیا تھا، کیا کرنے آیا تھا؟ یہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بھی نہیں دیکھنا، تو موبائل کو لے کر بیٹھا تھا اور یہاں سے تصویریں بنا بنا کر بھیج رہا ہے، بول رہا دیکھو میں یہاں پر طواف کر رہا ہوں، اسے دعا کروا رہا ہوں، اور سارے لوگ دیکھنے والے خوش ہو رہے ہیں، بھائی تو اتنی بڑی جگہ پر ہے، ہمارے لیے دعا کرنا۔ چیٹر بندہ بھی وہاں بیٹھ کر تصویریں بھیج رہا ہے، ویڈیو کال کر رہا ہے، کسی کے 10 لاکھ روپے کھائے گا، مثال دے رہا ہوں، 10 لاکھ روپے کھائے گا، وہ فون کر رہا ہے، بولے یار ایسی جگہ بیٹھا ہے، ویسے 10 لاکھ روپے کا تقاضا بھی نہیں کر سکتا، کیا بولوں بھائی، اور یہاں سے ویڈیو کال کر رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو کس کو دوست بنایا ہے بھائی؟ یہودیوں کو، عیسائیوں کو دوست بنایا ہے، ہندوؤں کو دوست بنایا ہے، کافروں کو دوست بنایا ہے۔ تو یہ جو فلسطین ہے نا، اس کو پہلے سمجھو تو صحیح، فلسطین کہتے ہیں کس کو؟ فلسطین ہے کیا چیز؟ ان کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کس نے کیا آ کر؟
دیکھو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ پتا چلا کہ فلسطین کی زمین کے اوپر یہودی لوگ آ رہے ہیں اور یہاں پر زمینوں کو خریدا جاتا ہے، یاد رکھنا زمینیں کہیں پر بھی خریدی جائے کوئی مسئلہ نہیں، کافر خریدے مسلمان خریدے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مسلمان کی زمین کے اوپر کوئی کافر آ رہا ہے اور وہ رہتا ہے یہاں پر اور امن کے ساتھ رہ رہا ہے اور بے سکونی اور فتنہ گری نہیں کرتا، تو مسلمان کا حق بنتا ہے اس کے عزت جان مال کی حفاظت کرنے کا، لیکن پیچھے کوئی مشن ہو، اس مشن کے ساتھ نیت بنا کر آ رہا ہو کہ بھائی ہم نے تو اس مشن کو فوقیت دینا، اس مشن کو سامنے رکھنا ہے، وہ اس مشن کے تحت فلسطین کے اندر داخل ہوا یہودی، اور داخل ہونے کے بعد اس نے زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کیا، یہودیت عیسائیت کی مدد کے تحت۔ یہ لندن والے سارے، یہ سارے امریکہ والے، یہ کس کی مدد کس کی کر رہے ہیں؟ اسرائیل کی، یہودیوں کی۔ تو بعضوں اور بات ثابت ہو رہا نہیں ہو رہا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دوست۔ تو حکیم محمد رحمۃ اللہ نے اس وقت فتویٰ دیا تھا کہ بھائی اگر کوئی زمین خریدنے کے لیے یہودی آ رہا ہے، ڈبل پیسے دے رہا ہے، مت بیچنا، اپنی زمینیں بیچنا حرام ہے ان کو۔ ویسے نہیں ہے حرام، میں نے بتا دیا مسئلہ، لیکن جب پیچھے بیٹھ تو اوپر مشن ہو، کوئی مقصد اور مسلمانوں کو تہس کرنے کا معاملہ ہو، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ آج آپ دیکھنے وہاں پر یہی ہوا، اسرائیل کی ساری جگہ کے اوپر قبضہ کرتے چلے گئے، خریدتے بھی چلے گئے، بازو کے زور کے اوپر قبضہ بھی کرتے چلے گئے۔ کس کی مدد کے تحت؟ امریکہ، لندن اور دوسرے جتنے بھی ممالک لے لو بھائی، سارے ان کے تحت یہ مدد ہو رہی تھی، اور یہ کرتے جا رہے تھے، اور ان کو فلسطین کو ایک غزہ کی پٹی کے اوپر دھکیل دیا، ایک غزہ کی پٹی پر لا کر مقید کر دیا، یہیں تو بس۔ زمین کس کی ہے؟ اور یہ مشن یہیں تک محدود نہیں ہے ان کا، یہ مشن مدینے تک ہے، مدینے میں بھی جائیں گے یہ مشن۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے مشن کے اندر یہ رکھا ہوا ہے انہوں نے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات مدینے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو جب مجاہدین سو جاتے ہیں نا تو کیسے جہاد ہوگا سمجھ نہیں آتا۔ جہاد کے وقت وہ بولے میں نیند آ رہی مجھے، میں گولی چلا پاگل، مکمل ہی سو جائے گا، خود بھی سوگا دوسروں کو بھی سلائے گا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو یہ فلسطین ہے نا، یہ جو زمین ہے اس پر ان لوگوں نے قبضہ کیا۔ اب آج الحمدللہ میں بتا رہا ہوں، آج جو مجاہدین نے وہاں پر حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر، یہ سب سے بڑا تاریخ کا حملہ تھا، سب سے بڑا حملہ جو اس 150-200 سالوں کی تاریخ ہے نا، اس کے اندر سب سے بڑا حملہ تھا۔ دیکھو شہریوں کے اوپر انہوں نے حملہ نہیں کیا ہے، یاد رکھنا، شہر کے اوپر انہوں نے جب جو بھی حملہ کیا وہ فوجی تنصیبات کے اوپر کیا، فوجیوں کے اوپر کیا، اس لیے شہریوں کو نہیں مارا انہوں نے۔ غلط فہمی میں نہیں رہنا، شہریوں کو مارنا اور شہریوں کی رہائش گاہوں پر حملہ کرنا یہ عالمی جرم ہے، یہ عالمی جرم ہے۔ جو یہودی کر رہا ہے،
جو اسرائیل کر رہا ہے وہ غزہ کے اندر شہری آبادی کے اوپر بمباری کر رہا ہے، شہری آبادی کے اوپر حملہ کر رہا ہے. یہاں تو فوجیوں کو مارا ہے، 500 700 800 1200 1300 فوجیوں کو مارا ہے، اور ابھی تک وہ لگے ہوئے ماشاء اللہ سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مدد فرمائے، مدد فرمائے. تو یہاں تو شہری آبادی کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے. بچے جو رہتے ہیں وہاں پر ان بچوں کو بھی گولیوں سے اڑایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بھی گولیاں برسائی جا رہی ہیں، چھوڑا نہیں جا رہا. یہ بڑا ہو کر مجاہد بنے گا. دودھ پیتے بچوں کو گولیوں سے بھونا جا رہا ہے، اور کوئی اس جنگی عالمی جنگی جرم ہے یہ، کوئی اس جرم کو روکنے والا نہیں. آپ دیکھیں غزہ سے لے کر مراکش تک، مراکش سے لے کر پاکستان تک ساری جگہ مسلمانوں کے ملک ایسے فلسطین کے ساتھ جڑے وہ کیسے یہودیوں کی مدد کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں. امریکہ نے اعلان کر دیا میں بھی پہنچوں گا تیری مدد کے لیے، وہاں لندن نے اعلان کر دیا میں بھی پہنچوں گا مدد کے لیے، اور وہ پہنچ رہے ہیں. بیڑا بھی روانہ کر دیا، بیڑا بھی پہنچنے والا ہے ان کا. لیکن یہاں اسلامی ممالک کی جو فوجیں یا جو اسلامی ممالک ہیں وہ صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں کہ ہم آتے ہیں، ہم تمہاری مدد کریں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن کبھی پہنچے نہیں ہیں آج تک مدد کے لیے. چاہے کوئی بھی ہو، بھائی کوئی بھی ہو، زبان سے بولے جا رہے ہیں، زبان سے. تو مجاہدین کے لیے اسپیس دے دیا جائے نا، کسی بھی ملک کے مجاہدین تو ہر ملک کے اندر ہے، اسپیس دے دیا جائے، ان کو بولا آپ روانہ ہو جاؤ، تو مجاہدین روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں. اسپیس تو دے کر دیکھیں، جگہ تو بنا کر دیکھیں. یہاں یہی بولتے رہتے ہیں یار یہ جرم نہ ہو جائے، کہیں وہ ہمارے گلے نہ پڑ جائے، کہیں وہ ہماری جگہ. او بھائی مسلمان ایک جسم کی مانند کیا ہو گیا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوگی پورا جسم اس تکلیف میں ہوگا. تو وہاں تکلیف ہو رہی ہے اور ہم لوگ بول رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی تباہی نہ ہو جائے. او بھائی ہمارے ملک کی تباہی نہیں، ہمارے اسلام کے اندر تباہی نہ ہو جائے کوئی. اب اللہ کی بارگاہ میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو کیا جواب دے رہے ہوں گے؟ جواب دے سکتے ہیں؟ اسپیس دے دینا مجاہدین کو. کیسے سمجھاؤں؟ تو ایسا نہیں ہے کہ اسلامی ریاستیں نہیں ہیں. اب جو میڈیا یوز ہو رہا ہے پاکستان والے، دوسرے ممالک کے مسلمان، عمران خان، نواز شریف، سبحان اللہ، یہ ان کا اسلام ہے. اسلام یہیں تک ملے. فلاں شخص نام کیا لوں، کوئی مولانا فضل الرحمان کو برا کہہ رہا ہے، کوئی عمران خان کو برا کہنے میں لگا ہوا ہے، کوئی نواز شریف کو برا کہنے میں لگا ہوا ہے، کوئی نواز شریف کا حامی تو کوئی عمران خان کا حامی، کوئی فضل الرحمان کا حامی، کوئی آرمی چیف کا حامی تو کوئی فلاں جج کا حامی. تو یہ ساری چیزیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہم لوگ. ابھی اس وقت یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی تو سارے لوگ مل جاؤ، سارے لوگ مل کر فیصلہ یہ کرو کہ ابھی فلسطین کے اندر کیا کرنا ہے، اور ممالک کو جمع کرو، اور ممالک کو جمع کر کے فیصلہ کرو کہ کرنا کیا ہے. بھائی ابھی ساری باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ موقع ہے، عوام بھی اس میں لگے گی،
عوام بھی اس میں ہی لگی ہوئی. ہوٹل کے ٹھیے کے اوپر بیٹھ کر بابر اعظم صحیح نہیں کھیلا آج. گھروں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی؟ میچ کی آگ لگی ہوئی ہے میں بتا رہا ہوں، لیکن جہاد کی آگ گھروں کے اندر گھس جائے بتا دوں، اس کا مطلب باطل میرے گھر کے اندر گھس چکا ہے، میرے اندر جہاد کا جذبہ نہیں، وہ بلے سے چھکا مار رہا، یہی جہاد ہے بس میرے. پورے دن میچ کے اندر ضائع کریں. ارے وہ وہاں پر فلسطین کے اندر بچہ شہید ہو گیا، تجھے اس کی پرواہ نہیں ہوئی؟ تو اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہا؟ تو اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کر رہا؟ غزہ کے اندر مقید کر دیا ان کو، میں آپ مقید کر دیا ان کو، نہ کھانا پہنچ رہا ہے، نہ خوراک پہنچ رہی ہے، نہ کچھ اور پہنچ رہا ہے. اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ میچوں کے اندر لگایا ہے، میچ اور سیاست ورلڈ کپ کے اندر لگایا ہے سب. وہ سارے تبصرے کرنے والے بھی یہی، کیا یہ شخص ایسا کھیلے گا تو یہ ایسے کر لے گا، وہ ایسا کھیلے گا تو وہ ایسا کر لے گا. وہ پریڈکشن مت دینے والے، آج پاکستان جیتے گا، وہ بکی حضرات بھائی تیرے 2 کروڑ سکتا آج پاکستان جیتے گا. یہ ماحول بنایا ہوا ہے، ماحول. میں صحیح کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم سارے ناکام ہو جائیں، کسی نہ کسی درجے میں ہم سب لوگ اس میں ملوث ہیں. کسی نہ کسی درجے میں ملوث. ہم کیوں نہیں سوچ رہے ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ کیوں نہیں سوچ رہے؟ ہم کیوں نہیں سنتوں کے اوپر آ رہے؟ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہماری ضرورت ہے، سنتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کر دیں بھائی. ہم کیوں نہیں سوچ رہے؟ کیسے دل مر گئے، کیسے دماغ روحیں مر گئی ہیں ہماری، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اندر، احساس نام کی چیز ختم ہو گئی ہے. کیسے احساس زندہ ہوں گے؟ کون روح پھونکے گا اس کے اندر کہ احساس ہمارے سب کے زندہ ہو جائیں یار؟ ہم تو گھروں کے اندر مزے سے کھانا کھا رہے ہیں، مزے سے رہ رہے ہیں، مزے سے ایسی کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہم انجوائے کر رہے ہیں. لیکن سوچو تو صحیح، ماں بھائیوں کا، بہنوں کا، بچوں کا کیا حال ہے، اور وہ ہمیں پکار رہے ہیں. بہت پریشان ہے، بہت پریشان میں بتا رہا ہوں. اور ان کی پریشانی میں پریشان نہیں ہوں، یہ اس سے بڑی کمینگی نہیں ہے کوئی، اس سے بڑی بے حسی نہیں ہے کوئی. صحیح بول. اس لیے اللہ سے راتوں کو اٹھ کر ان کے لیے دعا مانگو، ان کے لیے مانگو کہ اللہ ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. ان کی تکالیف دور کرنے کے لیے دعائیں مانگو. رو تو صحیح، دکھاؤ تو صحیح، تڑپ تو دکھاؤ. تڑپ کوئی نہیں دکھا رہا. پیسے تھوڑی مانگ رہے ہیں، یعنی پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو. ایمان والے کو کبھی بھی اسباب کی ضرورت کبھی بھی نہیں رہی ہے، اس کے لیے اعمال ہی اس کے اسباب ہوتے ہیں، اس کے لیے سنت ہی اس کے اسباب ہیں. صحابہ کرام لکڑیوں سے بھی لڑے بھائی، وہاں تلواریں تھی سامنے اور لکڑیوں سے لڑ رہے تھے، اور لکڑیوں سے گردن اڑا دیا کرتے تھے. یقین کی بیس پر لڑے. آج بھی اگر یقین ہے تو ہم لڑ سکتے ہیں اللہ کے حکم سے. احساس نام کی چیز ختم ہو گئی، لڑ سکتے. بھائی لڑو گے نہیں لڑو گے، سنت کے ذریعے سے لڑ لو یار، احساس مت ختم کرو. آپ کے گھر میں 2 دن آپ کی دکان بند ہو جائے اور آپ کے گھر میں فاقے ہونے لگ جائیں، پھر آپ احساس کرتے ہو، پھر رونا آتا ہے،
پھر بھاگتے ان لوگوں کے پاس ادھر ادھر اور بیٹھتے ان لوگوں کے پاس جا کر. سمجھ گئے؟ اپنا احساس ایسا جاگتا ہے اللہ معاف کرنا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر تجھے مسلمان کے غم کا درد کا احساس نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے اس جسم سے تیرا تعلق ختم کر دیا گیا. وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند، تو فالج زدہ حصہ ہے، تو بیکار ہے.